السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول من يدعى يوم القيامه آدم فتراءى ذريته فيقال: هذا ابوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: اخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم اخرج؟ فيقول: اخرج من كل 199، فقالوا: يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: ان امتي في الامم كالشعرة البيضاء في الثور الاسود۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ صحیح بخاری کا کتاب الرقاق جاری ہے، اور باب البعث کی آخری حدیث ابھی ہم نے سنی، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اول من یدعى یوم القیامت آدم، سب سے پہلے جسے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا اور آواز دی جائے گی قیامت کے دن، وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور آواز دے گا۔ جب آواز دے گا تو ان کی شخصیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ فتراء ذریتہ، تو پوری جو ذریت اور اولاد ہے آدم علیہ السلام کی، وہ سب انہیں دیکھے گی۔ فیقال، لوگوں کو بتایا جائے گا: ھذا ابوکم آدم، یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ لوگ انہیں دیکھیں گے۔
اب اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو آواز دی، پکارا، تو فیقول، اس پکار کے جواب میں آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، کہ یا اللہ حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، وسعدیک، اور اس بار بار کی حاضری سے بار بار تیری طرف سے سعادت کا خواہاں ہوں اور خواہش مند ہوں۔ لبیک و سعدیک میں یہ ایک پہلو نمایاں ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل رہے، یعنی مستقل اسی کی اطاعت ہو اور اسی کی عبادت ہو۔ بار بار حاضری کا معنی اور بار بار حاضری کی صورت کہ بار بار جو اس کے اعمال اطاعت ہیں، فرامین احکام ہیں، انہیں اختیار کرتا رہوں، یہ بار بار حاضری کا معنی ہے، اور ان اعمال صالحہ کی انجام دہی کے ساتھ بار بار اس کی طرف سے سعادت، اجر، اس کی رضا اور اس کا قرب پاتا رہوں اور حاصل کرتا رہوں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرج بعث جہنم من ذریتک، کہ اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے جہنم کا لشکر نکالو، جہنم کا گروہ نکالو، جن کو جہنم میں ڈالا جائے۔ فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا رب کم اخرج، یا اللہ کتنے لوگ نکالوں، یعنی جہنم کا لشکر کیا ہے اور کتنے لوگ ہیں، میں یہ بات نہیں جانتا، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، تو کتنے لوگ نکالوں؟ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرج من کل مئۃ تسعۃ وتسعین، کہ ہر 100 میں سے 99 نکال لو، یعنی ہر 100 افراد میں سے 99 جہنم کا گروہ ہیں اور صرف ایک جنتی ہے۔ یہ بعث النار ہے، یہ جہنم کا گروہ ہے۔ فقالوا، جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو ایک دم وہ سناٹے میں آ گئے کہ اگر 100 میں سے ایک فرد جنتی اور باقی 99 جہنمی ہیں تو یہ تو معاملہ بہت ہی سنگین ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اخذ منا من كل 100 99 فماذا يبقى منا، جب ہم میں سے ہر 100 میں سے 99 پکڑ لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے جہنم کے لیے، فماذا يبقى منا، تو پھر ہم میں سے جنت کے لیے کون باقی بچے گا؟ جب 100 میں سے 99 افراد کا جہنم میں جانا طے ہے اور صرف ایک جنتی ہے، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کرتے ہوئے جہنم کے گروہ نکالیں گے ہر 100 میں سے 99 افراد کو اور ایک کو باقی چھوڑیں گے، تو باقی کیا بچیں گے ان 99 کے مقابلے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی فی الامم کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود، میری ساری امت مل کر سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ جیسے سیاہ رنگ کے بیل کی کھال پر ایک سفید بال ہو، سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کی کھال پر سارے بال سیاہ رنگ کے ہوں،
اور صرف ایک سفید بال ہو۔ فرمایا کہ یہ تناسب ہے میری امت کے افراد کی تعداد کا سابقہ امتوں کے مقابلے میں۔ یہ سابقہ امتیں اگر ساری جمع ہو جائیں اور میری پوری امت بھی جمع ہو جائے تو میری پوری امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ جیسے سیاہ رنگ کے بیل کی کھال پر ایک سفید بال، تو ایک بال میری امت کا تناسب ہے، اور باقی اس کی کھال پر سارے سیاہ بال جو ہیں وہ بقیہ امتوں کا تناسب ہے۔ تو ایک سفید بال میری امت کی نسبت ہے، اور بقیہ سیاہ بال جو ہیں وہ سابقہ ساری امتوں کا تناسب بنتا ہے۔ تو اس طرح گو اہل جہنم کی تعداد بہت زیادہ ہے، 100 میں سے 99، مگر وہ جو ایک جنتی ہے تو ان کی نسبت بھی جب سابقہ امتوں کی تعداد کو سامنے رکھا جائے تو کم نہیں ہوگی، معمولی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندیشے کو دور کیا، اور جو ان کا ایک خوف کا پہلو تھا اسے آپ نے دور کیا۔ وہ اہل جہنم تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن اس امت کے سارے افراد کی تعداد جو ہے وہ سابقہ امتوں کے تمام افراد کے مقابلے میں اس بیل کی سی ہے جس کی سیاہ جلد میں ایک سفید بال ہو۔ تو مانا امم سابقہ بڑی تعداد میں ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں میری امت یہ سمجھے کہ ایک سفید بال کی مانند ہوں گے جو سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر ہو۔ تو گویا اگرچہ اہل جہنم کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر اہل جنت بھی تعداد میں کم نہ ہوں گے۔ مانا وہ جو تناسب سمجھ میں آ رہا ہے 99 میں سے یا 100 میں سے ایک فرد کا، تو اس کو بالکل قلت تعداد پر محمول نہ کیا جائے۔ یہ تعداد بے تحاشا اور بے شمار ہو سکتی اہل جنت کی، لیکن پھر بھی اہل جہنم کے مقابلے میں یہ تعداد بہت کم ہوگی۔ آگے یہ حدیث دوبارہ آ رہی، وہاں مزید بات کرتے ہیں جی۔ يقول رحمه الله تعالى: باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. یہ باب نمبر 46 جو قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے، باب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے۔ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے۔ اس آیت کریمہ پر امام بخاری کا یہ باب قائم ہے، اور اس آیت کریمہ پر باب اس لیے قائم کیا کہ آگے جو حدیث بیان ہو رہی ہے
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ سے استشہاد کیا ہے. جو آپ نے قیامت کے تعلق سے کچھ خبریں دی ہیں، تو ان خبروں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی. یہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کو اپنے اس ترجمہ کے لیے منتخب فرما لیا. باب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ اصل میں اضطراب کو کہتے ہیں، یعنی شدید حرکت کو، شدید تحرک کو، شدید حرکت اور اضطراب کو زلزلہ کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا اضطراب ہوگا جس سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نیا جہان قائم ہوگا، اور ہر چیز فنا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، جس کو قرآن نے زلزلہ سے تعبیر کیا. زلزلۃ الساعہ، الساعہ کا معنی قیامت. ویسے الساعہ ایک چھوٹی گھڑی کو کہتے ہیں، مختصر سی گھڑی، کچھ وقت کی ایک گھڑی. تو قیامت کو الساعہ اس لیے کہا کہ گو ہمارے نزدیک قیامت ایک بڑی ہولناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی عظمت اور ہیبت کے مقابلے میں یہ قیامت ایک گھڑی ہے. یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ گھڑیوں میں فیصلے ہوں گے اور ہر چیز بہت جلدی نمٹتی جائے گی، سمٹتی جائے گی. یعنی قیامت بھی اس دنیا کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے، گو بڑی ہولناک شے ہے جس کی عظمت اور دہشت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح اور گھڑیاں ہیں یہ بھی ایک گھڑی ہے، تو اس کے نزدیک ہر چیز چھوٹی ہے اور اس کی ذات کے مقابلے میں ہر شے معمولی ہے. تو فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے. تو اس آیت کریمہ کو امام بخاری اپنا ترجمہ اس لیے بناتے ہیں کہ جو حدیث نیچے ذکر کی، اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ایک استشہاد کیا ہے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے. تو اسی آیت پر اپنا ترجمہ امام بخاری نے قائم کیا. آزفت الآزفہ اے اقتربت الساعہ، ان آزفت بمعنی اقتربت. الآزفہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، کہ قریب آنے والی قریب آ چکی، تو آزفہ سے مراد قیامت ہے. اور آزفت بمعنی اقتربت، یعنی قیامت قریب ہے اس معنی میں کہ کل آت قریب، ہر آنے والی شے قریب ہے، ہر آنے والی شے قریب ہے. اور اس معنی میں بھی کہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہے، جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی انتہائی قریب ہے، کسی وقت بھی انسان کو دبوچ سکتی. جو حدیث امام بخاری لائے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، بار بار کی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور بار بار کی حاضری سے بار بار کی سعادت، نیک بختی، تیرا اجر اور تیری رضا کا حصول چاہتا ہوں. والخیر فی یدیک، اور ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں. اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ثابت ہو رہی ہیں.
ایک صفت کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا. چنانچہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا یا آدم، ان کا نام لے کر پکارے گا. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کا کلام ذکر ہو رہا ہے، جس سے ثابت ہو کہ اللہ کی صفت کلام حق ہے. اور جو معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ صفت کلام کا انکار کرتے ہیں وہ باطل پر ہیں. اور اللہ کا کلام جیسا کہ ثابت ہو رہا ہے انہی حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں، تاکہ ہم کو فہم حاصل ہو. ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ کلام لفظی ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی کو نہیں مانتے، بلکہ کلام نفسی کے قائل کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، بلکہ جو بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ڈالتا ہے اور مخلوق وہ بات کہتی. مگر یہ ایک ایسی تعویل جس میں وہ خود حیران و پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام کلام لفظی برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور دوسری صفت یدین ثابت ہو رہی. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ والخیر فی یدیک، یا اللہ خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. تو ہر قسم کے خیر کا مالک ہے، ہر قسم کی خیر تیری طرف سے ہے اور تیری عطا سے حاصل ہوتی. قال یقول، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرج بعث النار، جہنم کا گروہ نکالو، جہنم کا لشکر نکالو. قال، تو آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، جہنم کا گروہ کیا ہے؟ قال، اللہ فرمائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999، یعنی ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا گروہ ہے اور صرف ایک شخص جنتی ہے. جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ابو ہریرہ کی روایت سے، اس میں ہر 100 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی. جو پیچھے حدیث گزری ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، اس کے مطابق ہر 100 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی. اور یہ حدیث ابو سعید خدری، اس کے مطابق ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی. مگر یہ تعارض نہیں ہے. حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو اس کا جواب دیا بالکل واضح ہے کہ مراد یہ بتانا ہے، مقصود یہ بتانا ہے کہ اہل جہنم کی تعداد اہل جنت سے زیادہ ہوگی. مقصود تکثیر تعداد اہل النار ہے اور تقلیل تعداد اہل الجنہ، کہ جنتیوں کی تعداد جہنمیوں کے مقابلے میں کم ہوگی اور جہنمی زیادہ ہوں گے. اصل مقصود جس پر ہم نے کل بھی بات کی کہ کبھی کوئی شخص کسی مسئلے میں کثرت تعداد کا دھوکہ نہ کھائے کہ فلاں بات کو ماننے والے زیادہ ہیں، میں بھی اس کو مان لوں. بالکل دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ صداقت اور حقانیت کا معیار جو ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل ہے، نہ کہ تعداد. تو اصل مقصود کیا ہے؟ اہل جہنم کی تعداد کا زیادہ ہونا اہل جنت کے مقابلے میں. بعض علماء نے توجیحات کی ہیں، کچھ جمع کی صورت نکالی ہے، مگر ان توجیحات پر کوئی شرعی واضح اشارہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ اگر 100 کے مقابلے میں ایک جنتی ہے، 99 جہنم اور ایک جنتی، تو یہ تناسب امت محمدیہ کے اندر
اگر امت محمدیہ کو دیکھا جائے تو ہر 100 میں سے ایک جنتی اور 99 جہنمی، اور جو 1000 میں سے ایک ہے وہ پوری دنیا، ساری اولاد آدم کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں یہ تناسب ہے کہ 999 جہنمی اور ایک جنتی۔ اور بھی جواب دیے گئے واللہ عالم، مگر ایک نقطہ یہاں بالکل واضح سمجھ لیجئے کہ اہل حق یا اہل جنت کی تعداد اہل جہنم کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوگی، اور ہمیشہ کم رہی ہے، جس میں یہ تأثر ہے کہ کبھی حق شناسی کے معاملے میں تعداد کا دھوکہ نہ کھایا جائے، بلکہ حقانیت اور صداقت کا جو معیار اور جو اساس ہے وہ دلیل ہے کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے۔ قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو، تعداد نہیں۔ الحق لا یعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اہلہ۔ حق جو ہے وہ لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر تم نے حق کو جاننا اور پہچاننا ہے تو لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ دلیل کو دیکھو۔ جب دلیل پہچان لو گے تو حق پہچان لو گے، جب حق پہچان لو گے تو اہل حق کو بھی پہچان لو گے، یعنی جو اس کے مطابق ہے وہ حق پر ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ باطل پر ہے۔ تعداد قطعاً اساس نہیں ہے۔ تبھی تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کو کتاب و سنت نے حق کہا۔ تو اس تعین کے بعد اہل حق کا ذکر ہے، یہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ اس طرح یہ تاثر ابھرتا کہ حق کی شناخت کے لیے لوگوں کو دیکھو، نہیں، حق کی شناخت کے لیے حق کو دیکھو جس کا مبنی دلیل ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ اس کے بعد اہل حق کی باری آئے گی، تو حق کو پہچان لو صحیح دلیل کے ساتھ، تو پھر اہل حق کو بھی پہچان لو گے۔ کبھی لوگوں کی تعداد پر حق کی شناخت منحصر نہیں رہی۔ چنانچہ یہاں بھی مقصود کیا ہے کہ کثرت تعداد کے مقابلے میں جو اہل جہنم کی ہے، اہل جنت بہت کم ہوں گے۔ اگر 100 میں سے دیکھا جائے تو ایک جنتی باقی جہنمی، 1000 میں سے دیکھا جائے ایک جنتی باقی جہنمی، مانا اہل جہنم کثیر تعداد میں ہوں گے اور اہل جنت ان کے مقابلے میں قلیل تعداد میں ہوں گے۔ تو کبھی قلت و کثرت کو معیار نہ بنا۔ نبی علیہ السلام پر ایک دور آیا، صرف 2 ہی بندے آپ کے ساتھ تھے حق پر، جیسے کہ عمرو بن عباسہ نے پوچھا من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، کہ آپ کی اب تک پیروی کس کس نے کی ہے؟ فرمایا کہ عبد وحر، 2 نے کی ہے، ایک غلام اور ایک آزاد۔ آزاد ابو بکر صدیق اور غلام بلال۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اسلام بڑی غربت سے، اجنبیت سے شروع ہوا۔ اب دیکھ لیے غربت ہی، اجنبیت ہی ہے کہ صرف 2 بندے اسلام قبول کر سکے۔ یہ اسلام کا آغاز ہے، اور جہاں سے شروع ہوا وہیں لوٹے گا۔ مانا ایک دور آئے گا
کہ سچے اسلام کے حاملین انتہائی کم تعداد میں ہوں گے، 2 ہو سکتے ہیں، باقی دنیا انحراف کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم معیار حق کو دیکھیں، جو کہ ہرگز لوگوں کی کثرت نہیں بلکہ دلیل ہے۔ تو یہ بعث النار من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 نکال لو، جہنم کے ایک جنتی۔ فضا کا حین یشیب الصغیر، اور یہ وہ وقت ہے جب چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ اشارہ قرآن کی ایک آیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو اور ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف، فضا کا حین یشیب الصغیر، تو یہ وہ وقت ہوگا جب چھوٹا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، مانا قیامت کی ہولناکیاں اور اہل جہنم کا کثیر تعداد میں ہونا۔ اب 1000 میں سے 999 کھڑے ہیں جہنم کا گروہ بن کر، اور ایک جنتی کھڑا ہے، تو یقیناً یہ ہولناک منظر ہوگا، یقیناً یہ ہولناک منظر ہوگا۔ جب پل صراط پر ان کو بھیجا جائے گا، ان 1000 افراد کی ٹولی کو، تو 999 جہنم کا لقمہ بن جائیں گے، اور صرف ایک اس پل کو عبور کر سکے گا۔ یقیناً یہ منظر بڑا ہی مہیب اور خوفناک ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کریمہ اپنی سورہ حج کی، جس پر امام بخاری کا ترجمہ قائم ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضع کر دے گی، ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضع کر دے گی اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس دن کے کرب اور اس دن کی شدت کو دیکھ کر۔ یہاں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ بات ایک تمثیلاً عرض کی گئی کہ اس دن اگر بچے آئے اور حاملہ عورتیں آئیں گی تو بچے فرط غم سے بوڑھے ہو جائیں گے، اور حاملہ عورتیں شدت غم کی بنا پر اپنے حمل وضع کر دیں گی۔ یعنی ایک تصوراتی ہے، اتنا وہ شدید دن ہوگا کہ چھوٹے بچے اس کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے، جن بچوں کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، اور اگر حاملہ عورتیں اس دن ہوں گی تو اپنا حمل وضع کر دیں گی۔ یا بعض علماء نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ اس دن جو عورتیں حمل سے ہوں گی، حمل کے ساتھ ہی آئیں گی، اور اپنے حمل اس دن کی شدت کو اور ہولناکی اور زلزلہ اور کرب کو دیکھ کر اپنے حمل وضع کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ اور کرب لوگوں کو دکھائے گا، اور جو بچے وہ جنم دیں گی وہ اپنی ماؤں کو چھوڑیں گے نہیں، تھام کر پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان پر بھی اس قدر شدت اور ہولناکی طاری ہوگی، حالانکہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، کوئی ان کی معصیت نہیں ہے، مگر پھر بھی یوم آخرت کا خوف۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو بے ہوش، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ سکارا سکران کی جمع، کسی نشے کی بنا پر بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ کا عذاب شدید جو ہے وہ ان کی بے ہوشی کا باعث ہوگا۔ بالکل ایک شدت خوف کی بنا پر وہ اپنے حواس، اپنی عقل گویا گم کر دیں گے، اس قدر ان پر ایک کرب اور خوف طاری ہوگا۔ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ،
تو یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری کہ 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی، بڑی گراں گزری۔ فقالوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینا ذالک الرجل، وہ ہم میں سے وہ آدمی کون ہوگا؟ یہ تو معاملہ بہت ہی مشکل ہے، کون اس مقام کو پا سکے گا ہم میں سے؟ خوش نصیب انسان، 1000 میں سے ایک جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت ہی سنگین معاملہ۔ فقال، فرمایا، ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإن من یأجوج ومأجوج 1000 ومنکم رجل، یاجوج و ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ یعنی یہ کثرت جو ہے اور اس کے مقابلے میں قلت جو ہے، تو یہ جو کفار ہیں ان کی تعداد کا تناسب ہے۔ یعنی 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی، تو وہ 999 جہنمی ہوں گے جن میں یاجوج و ماجوج کے لوگ ہوں گے۔ یہ 2 قبیلے ہیں اور بڑی کثیر تعداد کے قبیلے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تناسب تمہارے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ تناسب کافرہ کے ساتھ ہے کہ کفار 999 ہوں گے اور ان کے مقابلے میں ایک جنتی ہوگا۔ اور کفار اگر آپ دیکھیں تو اس امت میں بھی بے تحاشا ہیں اور سابقہ امم میں بے شمار ہیں۔ اس وقت اگر صرف روس کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، تو ان کی تعداد اربوں کو پہنچتی ہے، اور دیگر یورپ کے ممالک کو لے لیں، افریقی ممالک کو لے لیں، ہندوستان کو لے لیں، تو کفار کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان قلت تعداد میں ہیں، اور مسلمانوں میں بھی جو سچے موحد ہیں اور کم ہیں۔ تو آپ نے اس طرح اس تناسب کو پیش کیا کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہے، تو وہ 1000 کون ہیں؟ وہ 1000 تم میں سے نہیں، وہ 1000 تمام امم کافرہ سے جمع کیے جائیں گے۔ تو امم کافرہ کے گروہ ہوں گے، جتھے ہوں گے، اس امت کے لوگ بھی ساتھ ہوں گے، اور تناسب یہ بنے گا کہ 1000 کفار میں سے ایک جنتی ہوگا، 1000 کفار میں سے وہ 1000 جہنمی ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں ایک شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا کہ ابشروا، تم خوش رہو، فإن من یأجوج وماجوج 1000، یہ 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ تو مانا یہ تناسب کیسے بنے گا؟ کبھی اس طرح کہ سابقہ جو امم کافرہ ہیں ان کے مقابلے میں یہ تناسب بنے گا، اور کبھی اس طرح کہ یاجوج و ماجوج کے مقابلے میں یہ تناسب بنے گا۔ تو یہ اہل جنت کا اہل جہنم کے مقابلے میں ایک تناسب ہے، یہ نسبت ہے۔ یہ سمجھیں کہ دنیا کی پوری تعداد کو جمع کر دیا جائے تو 1% جنتی ہیں اور باقی 99% جہنمی، واللہ اعلم۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی، انی لاطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ میری یہ حرص اور طمع ہے مجھے کہ تم اہل جنت کا 1/3 بن جاؤ۔ جتنے بھی جنت کے لوگ ہیں ان میں سے 1/3 تمہاری تعداد ہو۔ قال، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ فحمدنا اللہ وکبرنا، ہم نے اس بات پر اللہ کی حمد کی اور اللہ کی تکبیر، الحمدللہ کہا اور اللہ اکبر کہا۔ یہ الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کوئی اس طرح کی خوشی کی بات ہو تو اس پر الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کا جواز سامنے آ رہا ہے، مگر جو ہمارے ہاں اللہ اکبر کہنے کا نظام یا ایک رواج ہے
وہ نعرے کی شکل میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور سننے والے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ ہر شخص اس بشارت کو سن کر، خوشخبری کو سن کر اپنے طور پر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، مگر وہ نعرے کی شکل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے تو یہ طمع ہے کہ تم اہل جنت کی آدھی تعداد ہو، نصف اہل جنہ، کہ تم نصف اہل جنہ ہو، یعنی پورے اہل جنت کو اگر جمع کیا جائے تو آدھی تعداد تمہاری ہو اور باقی آدھی تعداد بقیہ امتوں کی ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بالتدریج فرمائی، خوشخبری آپ نے آہستہ آہستہ دی۔ پہلے اس امت کی تعداد کو 1/3، 1/3 ظاہر کیا، اور پھر اس امت کی تعداد آدھی ظاہر فرمائی۔ اور ایک حدیث جو کل بیان کی گئی تھی، جو اسی تدریج کا حصہ ہے کہ بعد میں اس دین کی سماحت اور برکت سے اس تعداد میں اور وسعت پیدا کی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہل الجنہ 120 صفا، 120 صفا، کہ اہل جنت جو ہیں وہ 120 صفیں ہیں۔ اہل جنت کی قطاریں 120 ہیں، 80 منہا من هذه الامہ، ان 120 میں سے 80 قطاریں اس امت کی ہوں گی۔ تو 120 میں سے 80 اگر نکالے جائیں تو یہ تعداد 2/3 بن جاتی ہے۔ تو مانا اہل جنت کی جو ٹوٹل تعداد ہے، یہ امت جو ہے اس کا تناسب کیا ہے؟ 2/3 تعداد کے برابر ہوگا۔ یہ دین کی سماحت اور برکت ہے۔ اور فرمایا کہ ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرۃ البیضاء، اور تمہاری مثال بقیہ تمام امتوں میں ایک سفید بال کی ہے، فی جلد الثور الاسود، جو سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر ہو۔ یعنی یہ تعداد کا تناسب ہے۔ اگر اہل جہنم 1000 میں سے 999 تو اس میں آپ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سابقہ امتوں کی تعداد بے تحاشا ہے، اور یہ تناسب اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کے سیاہ بالوں کے بیچ میں ایک سفید بال ہو، تو ایک سفید بال وہ اس امت کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے، اور باقی سیاہ بال جو ہیں وہ سابقہ امتوں کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ او کالرقمۃ فی ذراع الحمار، یہ گدھے کا جو اگلا پاؤں ہوتا ہے اس میں ایک سفید نشان ہوتا ہے، اس میں ایک سفید نشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا پھر وہ سفید داغ یا نشان جو گدھے کے اگلے پاؤں میں ہوتا ہے، یہ ایک تناسب ہے، یعنی اس امت کی قلت تعداد کو ظاہر کرتا ہے، اور جو اہل باطل اس کے مقابلے میں، کفار اس کے مقابلے میں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے، تو اہل جنت کی تعداد کم اور اہل جہنم کی تعداد زیادہ، جس میں سب سے بڑا جو نقطہ ہے اہم ترین وہ یہ ہے کہ اہل حق ہمیشہ کم ہوں گے، اور حق کا معیار قطعاً جو ہے وہ تعداد نہیں بلکہ کتاب و سنت کی دلیل ہے۔ جی۔ باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصلات في الدنيا.
قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. جی یہ باب نمبر 47 اور یہ بھی قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو اپنے باب کے لیے منتخب کیا اس لیے کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے ایک استشہاد کیا ہے، اس سے دلال فرمایا ہے. تو امام بخاری نے اسی حدیث سے اس آیت کریمہ کو لے کر اپنا باب اس پر قائم کر دیا. باب قول اللہ تعالی الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر الا یظن اولئک، یہ لوگ نہیں سمجھتے، انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے، مبعوث ہوں گے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے جو قیامت کا دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے یا رب العالمین کے سامنے. رب العالمین کے لیے ہو تو مانا ان کو انتظار کرنا پڑے گا رب العالمین کی آمد کا، کہ وہ آئے اور حساب و کتاب شروع ہو. اور لرب العالمین اگر لام بمانا الہ ہو تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا حساب و کتاب کے لیے. یہ آیت کریمہ، یہ آیات کریمہ جن پر امام بخاری کا ترجمہ قائم ہے، اشارہ کس طرف ہے؟ یعنی الا یظن اولئک، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، اس بات کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے. کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ قبروں سے. یہ بعث کا اصل معنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جانا، میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے. اور اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جن کا کردار یہ ہے کہ جب وہ لوگوں پر تولتے ہیں یہ مال وصول کرنے کے لیے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، کھلی آنکھوں سے ناپتے ہیں، وزن کرتے ہیں، پیمانے کو جانچتے ہیں تاکہ ایک دانہ بھی ہمیں کم نہ ملے. اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے ان کے لیے تولتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، ماپ میں کمی کرتے ہیں، تول میں کمی کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. مانا یہ ماپ تول کی کمی ایک بڑا جرم ہے. مسئلہ لوگوں کے حقوق کا ہے، لوگوں کا حق مارنا. اور ماپ تول میں کمی کا ایک معنی ملاوٹ بھی ہے. اگر آپ دودھ بیچتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جتنا پانی آپ نے ڈالا گویا اتنے دودھ کی کمی کی آپ نے، اور دودھ کی افادیت بھی کھو دی آپ نے. اسی طرح کوئی بھی شے ہو، سونا ہو، اس میں اگر کھوٹ کی ملاوٹ ہو تو وہ کمی ہے سونے میں. آپ قیمت پوری وصول کر رہے ہیں، مال کم دے رہے ہیں. یہ مطففین جن کے لیے ویل کا ذکر کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو ان کے رب کے سامنے اٹھایا جائے گا. کیونکہ ماپ تول کا معاملہ حقوق العباد کا معاملہ، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی بیشی بالکل ناقابل برداشت ہے، جس کا حساب دینا پڑے گا. بلکہ سابقہ اقوام میں ایک قوم پہ عذاب اترا اسی ماپ تول کی کمی کی بنا پر. یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے. شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ اوف الکیل
ولا تکونوا من المخسرین، کہ وزن پورا کرو، تول لوگوں کو پورا دو، اور خسارہ پیدا کرنے والوں میں مت بن جاؤ۔ لوگوں کے حقوق کو نہ مارو اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرو، بلکہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالکل جو صحیح پیمانہ ہے اور صحیح ترازو ہے، میزان ہے، اس کے ساتھ پورا پورا تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور آپ لوگوں کی چیزوں میں، مال میں کمی نہ کرو، اور مکمل اور صحیح تول کر ان کو مال فراہم کرو۔ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نہان بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان، کہ آپ نے کھانے کو بیچنے سے روکا جب تک اس میں 2 صاع نہ چلیں، 2 پیمانے نہ چلیں، ایک پیمانہ بائع کا یعنی بیچنے والے کا، دوسرا مشتری خریدنے والے کا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ 2 بندوں کے درمیان سودا ہوا، چنانچہ اناج اس صاع میں جو ہے وہ تول کر بائع نے مشتری کو دے دیا، وہ 10 صاع ہوں، 100 صاع ہوں، مشتری نے وصول کر لیا۔ اب وہ آگے بیچنا چاہ رہے، تو فرمایا کہ اس پہلے جو پیمانے اس پر آپ اکتفا نہ کریں، بلکہ دوسرا صاع یعنی مشتری کا صاع اس میں چلنا چاہیے، اور وہ آگے اگر فروخت کر رہے تو اپنے پیمانے میں وہ بھی تول کر آگے فروخت کرے۔ حالانکہ ابھی ابھی پچھلے شخص سے سودا ہوا، اس نے تول کر مال دیا ہے اور مال آپ کے پاس جمع ہے، اس میں آپ نے کوئی تبدیلی بھی نہیں کی اور آگے بیچنا چاہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ پہلے تول پر اکتفا نہ کرو، بلکہ مشتری وہ خریدنے والا اپنے پیمانے سے تول کر آگے تیسری پارٹی کو فروخت کرے۔ اس طرح ایک سنگینی ہے یہ ماپ اور تول کے تعلق سے، اور اس سے بڑی سنگینی کی علامت اور کیا ہوگی، گواہی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عذاب دیا اسی ماپ تول کی کمی کی بنا پر، اور سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، وصول کرتے ہیں تو زیادہ وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ان قریب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے، وہ بڑا دن قیامت کا دن ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے سامنے۔ اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کا ایک قول لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کی تفسیر کے حوالے سے، تقطعت بہم الاسباب، کہ اس دن اسباب ٹوٹ جائیں گے۔ اسباب سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اس کی تفسیر کرتے ہیں، الوصولات فی الدنیا، یعنی دنیا کے تعلقات، دنیا کے علائق اس دن ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی تقطعت بہم الاسباب اے الوصولات فی الدنیا، یعنی دنیا کے علائق، دنیا کی تعلق داریاں اس دن ٹوٹ جائیں گی، وہ قائم نہیں رہیں گی، تاکہ اس تعلق سے بھی انسان کے خوف اور دہشت میں اضافہ ہو۔ دنیا کی دوستیاں ختم، دنیا کے علائق ختم، دنیا کے تعلقات ختم۔ اور تعلقات کی 2 قسمیں، ایک تعلق وہ جو گناہ، فسق و فجور، شرک یا کفر کی بنیاد پر ہو، بدعت کی بنیاد پر ہو، اور ایک تعلق جو تقوی کی بنیاد پر ہو، حق کی بنیاد پر ہو۔ یہاں جس تعلق کے ٹوٹنے کی بات ہے وہ تعلق وہ جو باطل پر ہو۔ اگر آپ کا تعلق کسی سے شرک کی بنیاد پر ہے وہ ناطہ ٹوٹ جائے گا، بدعت کی بنیاد پر ناطہ ٹوٹ جائے گا، کفر کی بنیاد پر وہ ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ جب کسی بھی فسق و فجور کی بنا پر آپ مل کر شراب نوشی کرتے ہیں، شراب کی باقاعدہ دور چلتے ہیں، یہ بھی ایک تعلق کی نوعیت ہے، ایک معصیت پر قیامت کے یہ علاقہ بھی، یہ تعلق بھی ٹوٹ جائے گا۔ یا کسی بھی اعتبار سے کوئی یعنی موسیقی کی محفل یا موسیقی کے تعلق سے آپ کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، کوئی تعلق ہے، مل کر کوئی کام کرتے ہیں، تو قیامت کے دن آئیں گے یہ سارا تعلق منقطع ہو چکا ہوگا،
کٹ چکا ہوگا، بدعت کی بنیاد پر تعلق ہو وہ کٹ جائے گا۔ ہاں وہ تعلق جو تقوی کی بنیاد پر ہو اور حق کی بنیاد پر جو دوستی ہو وہ قیامت کے دن قائم بھی ہوگی اور میدان محشر میں اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن جو دوستیاں ہیں، جو دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی تعلق ٹوٹنا تو دور کی بات، آپس میں دشمنیاں عداوتیں ہوں گی۔ ہاں الا المتقین، سوائے متقین کے، جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی، وہ دوستیاں قائم ہیں، وہ تعلقات قائم ہیں، وہ محبتیں قائم ہیں، اور ان محبتوں پر صلہ بھی مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا این المتحابون بی، کہ میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جن کی محبتیں تقوی پر تھیں، سچے عقیدے پر تھیں، توحید پر تھیں، سنت کی محبت پر تھیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے، لہم منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اور ان کو دیکھ کر رشک کریں گے نبی، صدیق اور شہداء۔ انبیاء دیکھ کر رشک کریں گے، صدیقین دیکھ کر رشک کریں گے، اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے۔ دوسرا اعزاز الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا